نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ ذاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والیاں، اسکیٹر کرنے والیاں، ونس ہو اسکیٹر۔ مکی صورت ہے، مرکزی مضمون آخرت کا انذار ہے۔ جو ردم اور جو قافیہ ہمیں اس میں محسوس ہوگا، اسی انداز سے قرآن میں 5 صورتیں آتی ہیں۔ سورۃ الصافات ہم پڑھ چکے ہیں 23ویں پارے میں، پھر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ الذاریات۔ ایک ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں المرسلات، اور 2 انشاءاللہ 30ویں پارے میں النازعات اور والعادیات۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ واو قسم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں اس کی عظمت کا تو کوئی پہلو نہیں ہوتا، صرف شہادت اور گواہی پیش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ذاریات مادہ ذال را حمزہ ہے، مطلب ہے بکھیرنا۔ حاملات حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ جاریات کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ اب ان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الذاریات سے مراد گرد و غبار اڑانے والی اور پھیلانے والی ہوائیں ہیں۔ ہواؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلی 2 کے اندر۔ سمندر سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں ہوائیں اٹھاتی ہیں اور پھر ان کو پھیلاتی ہیں، اور یہی تفسیر عمر، علی، عبداللہ بن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور مجاہد سے، سعید بن جبیر جو کہ تابعین میں سے ہیں، ان سے بھی یہی تفسیر مروی ہے کہ یہ ہواؤں کا ذکر ہے جو کہ بکھیرتی ہیں اور جو کہ بوجھ اٹھاتی ہیں۔ اب یہ کیا چیز بکھیرتی ہیں وہ تو آج ہمیں سائنس نے بتایا کہ ایک طرح سے جو ہوائیں ہیں یہ قدرت کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ یہ تو پولن بھی اٹھاتی ہیں، یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہیں اس کو۔ تو ونڈس کو ایز اے پولینیٹنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے نا۔ ونڈس جو ہیں وہ پولینیٹنگ ایجنٹس ہیں، یعنی کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو ذرات ہوتے ہیں، جن کا پولن ہوتا ہے، وہ ہوا کے ذریعے سے نر کا مادہ تک پہنچتا ہے، میل پولن فیمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے تو جو پولینیشن کا عمل ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھی مددگار ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی، مکھیاں وغیرہ مددگار ہوتی ہیں، تتلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں پھولوں پر بیٹھتی ہیں اور پھولوں کا پولن ان کے پیروں پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ جا کر جب دوسرے پودے پر بیٹھتی ہیں تتلیاں یا چڑییں یا یہ کیڑے مکوڑے، تو اس طرح فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ والذاریات بکھیرنے والیاں، یہ تو آج بتا رہی ہے نا سائنس، 1400 سال پہلے تو لوگوں کے علم میں یہ بات نہ تھی۔ اور بھی آپ دیکھیں جو یہ حمل کی بات کی گئی اور اٹھاتی ہیں بوجھ، یقیناً پانی تو اٹھاتی ہیں۔ اگر یہ ہوائیں نہ ہوں تو کیا ہو کہ ایک ہی جگہ سے بادل اٹھیں اور وہیں پر سارا برسا دیں۔ پانی اٹھے گا سمندروں پہ سے، اور سمندروں ہی کے اوپر سارا پانی برس جائے گا۔ تو یہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پانی اٹھاتی ہیں، بادل بنتے ہیں اور بادلوں کو چلاتی ہیں، پھر یہ ہوائیں ہی ہیں۔ تو ونڈس کے اوپر تو آپ دیکھیں نا، یقیناً یہ تو پوری برانچ ہے ایک سائنس کی کہ وہ ونڈس کو دیکھیں، ان کے کرنٹس دیکھیں، کیسے ہوائیں چلتی ہیں، موسموں کے اوپر کیا ان کا اثر ہوتا ہے، اور کتنی اہمیت ہے ہواؤں کی۔ یہ تو اب
سائنس جو ہے وہ ہم کو بتا رہی ہے۔ تو جہاں وہ پانی اٹھاتی ہیں وہاں الفاظ بھی تو ہوائیں ہی اٹھاتی ہیں۔ اگر خلا ہو، کہیں ویکیوم ہو، تو وہاں تو کوئی آواز نہیں سنائی دے سکتی۔ جیسے کوئی چاند پر چلا جائے اور چاند پر وہ بولے، آواز آئے گی؟ آواز کیوں نہیں آئے گی؟ ایٹماسفیئر نہیں ہے نا، ہوا نہیں ہے وہاں پہ، جس کو ہم ہوا کہتے ہیں عام کولوکیل زبان میں۔ چونکہ ایٹماسفیئر نہیں ہے لہٰذا وہاں چاند کے اوپر پن ڈراپ سائلنس ہے۔ تو مخصوص سے درس دینے کے لیے تو بہترین جگہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ درس والے کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین ہماری بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فضا رکھی ہے، ایٹماسفیئر رکھا ہے، ہوائیں ہیں اس کے اندر، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ہواؤں کی دوش پر ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ قرآن لکھا ہوا تو آیا نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوا۔ اس ہوا میں ساؤنڈ ویوز پیدا ہوئیں، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے وہ کلام ہمارے کانوں تک، لوگوں کے کانوں تک پہنچ گیا۔ تو یہ ہوائیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ فالحاملات وقرا، یہ اٹھاتی ہیں بوجھ۔ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، آہستہ آہستہ سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں ذاریات اور حاملات، اس میں تو مفسرین کا اتفاق ہے، ہواؤں کی بات ہے۔ جاریات اور مقسمات کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک قول ہمیں نہیں ملتا، لہٰذا مفسرین کی رائے ہم قبول کر سکتے ہیں۔ جو رائے قبول کر لے انسان، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اس لیے کہ بہرحال یہ متشابہات ہی میں سے ہیں آیات، ان کا تعلق احکامات سے نہیں ہے۔ تو کچھ نے تو کہا کہ ان دونوں سے بھی مراد جاریات، مقسمات سے بھی مراد ہوائیں ہی ہیں، اور کچھ نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں جو اللہ کے حکم سے مخلوقات کے نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک روایت کی روح سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فقروں کا یہ مطلب بیان کر کے فرمایا، یعنی جاریات اور مقسمات سے مراد فرشتے لیے ہیں انہوں نے، اور یہ کہاں پہ ہم نے دیکھا تھا؟ صافات میں، یاد ہے آپ کو؟ والصافات صفاً، وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ بات فرشتوں کی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ تو ایک قول ہم کو اس میں مل رہا ہے کہ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو قول ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، اس کی سند ضعیف ہے، اوتھینٹسٹی اس کی کمزور ہے، لہٰذا قطعیت کے ساتھ ہم کوئی بات اس پر نہیں کہہ سکتے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جاریات اور مقسمات سے مراد ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہاں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ نے فالجاریات یسرن سے مراد کشتیاں بھی لی ہیں، کشتیاں، کہ ہواؤں کی وجہ سے اتنی کشتیاں چلتی ہیں آرام آرام سے۔ اور مقسمات سے مراد فرشتے لیے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق مخلوق کو رزق، زندگی، رحمت یا تکلیف، راحت یا عذاب وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں مفسرین کی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ جہاں تک ہواؤں کی طاقت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں ونڈ ملز وغیرہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کتنی کچھ انرجی ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے ونڈ ملز کے ذریعے سے، اور جن قوموں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان میں سے بعض پر ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ تو ایک شدید طوفانی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جن کی وجہ سے سائیکلونز آتے ہیں، ہریکینز آتے ہیں، ورلڈ ونڈز، ٹورنیڈوز، ہواؤں کا ہی ہے نا، ان کے اندر ہاتھ ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے آگے بے بس ہوتے ہیں، کس قدر تباہی ہے جو کہ پھیلتی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، اور یہ ہواؤں کی شدت ہی کا نتیجہ ہے۔
تو مطلب کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں میں سے بہرحال ایک اللہ کی عظمت کا احساس تو انسان کے دل کے اوپر آ کر ضرور ہی پڑتا ہے. کیا قدرت ہے اللہ کی. خاص طور پہ جو پچھلے دنوں وہ جو ایک زبردست سونامی جو آئی تھی، لیکن اس کا تعلق ہواؤں سے تو نہیں ہے، لیکن ایک انسان لرز جاتا ہے نا. ہم نے تو خالی خبریں سنی اور ہم نے تصویریں دیکھیں، اور کیا وہ شدت تھی. چند منٹوں میں تہس نہس ہو گئے کتنے سارے لوگ. 100,000 کا نمبر وہ دیتے ہیں، بعض 150,000 کا فگر دیتے ہیں. اتنے سارے لوگ اس طرح تنکوں کی طرح بہہ گئے، ختم ہو گئے. تو کیا اللہ کی طاقت ہے، کیا اللہ کا جلال ہے. اس دنیا میں اللہ کی طاقت کے مظاہرے دیکھتے ہیں تو ہم جہنم کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں. کتنی خوفناک جگہ ہوگی. یہاں تو کوئی سائیکلون کا شکار ہو جاتا ہے یا سونامی کا شکار ہو جاتا ہے یا ٹورنیڈو کا، تو اس کا تو قصور نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے شہادت کے مختلف درجوں میں سے اس کو ایک درجہ مل جائے. لیکن جو جہنم میں پڑ گیا اس کا تو سراسر اپنا قصور نا. اپنے ہاتھوں شامت بلائی اس نے اپنی. تو اللہ نے تو بچانے کی بھرپور کوشش اور بھرپور اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ ہم اس کا شکار نہ ہو پائیں، اللہ کے غضب کا شکار ہم نہ ہوں. اور وہی بچے گا جہنم سے جس کو کہ آخرت پر یقین ہو. کیسی آخرت؟ جو اللہ نے بتا دی قرآن میں. فرمایا انما توعدون لصادق. حق یہ ہے جس چیز کا تم کو خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. جو وعدے کیے گئے ہیں رسولوں کی زبانی سب پورے ہوں گے. توعدون مجہول ہے نا، وعدے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور وعید کے لیے بھی آ سکتا ہے، وارننگ کے لیے بھی آ سکتا ہے، گڈ نیوز کے لیے بھی آ سکتا ہے. یعنی توعدون کے اندر ابشار اور انذار دونوں چیزیں موجود ہیں. انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے توعدون کے اندر. اللہ کی آیات کے ساتھ جو انسان نے سلوک کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا. یا تو ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون کہ مستحق قرار پائیں گے، جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یا فبشرہم بعذاب علیم، یا خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی، اس کے مستحق ہو جائیں گے. اور یہ تو ہونا ہی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لا ریب فیہ، اس کے اندر بھی ہے. ضرور جزا سزا ہوگی، انکار کرنے سے غائب نہیں ہو جائے گی. فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے قیامت کہ تم امیجن نہیں کرنا چاہتے تو قیامت نہیں آئے گی، اور تم اگر اس کو مانو گے تو آ جائے گی. آنی تو ہے، ضرور آئے گی. لواقع، ضرور واقع ہوگی. کیا چیز؟ الدین. دین کو بھی سمجھ لیتے ہیں. دین اور دین ملتے جلتے الفاظ ہیں. دین کہتے ہیں قرض کو. قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض جب کسی کو دیا جاتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ واپس لوٹایا جائے گا. تو دین سے ہی ملتا جلتا یہ لفظ ہے دین. قیامت کا دن یوم الدین ہوگا، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریباؤنڈ، ریٹرن ملے گا انسان کو. جزا سزا جو بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے. ہر ملک، ہر حکمران کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ میں شراب پینا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن 2 بیویاں رکھنا جرم ہے وہاں پر. یہ وہاں کا قانون ہے. اب جو وہاں رہے گا اس کو قوانین کی پاسداری تو کرنی ہوگی. اب کوئی شخص اگر سعودی عربیہ میں رہتا ہے تو وہاں 2 بیویاں کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن شراب پینا جرم ہے، تو اس کو وہاں کے قوانین کا حساب رکھنا ہوگا. تو جو جس ملک میں رہ رہا ہوتا ہے اس کو اس ملک کے قوانین ماننے پڑتے ہیں، اور قوانین بنانے کا اختیار عوام کے پاس کہیں بھی نہیں ہوتا، حکمران کے پاس ہوتا ہے. تو دین کا ایک مطلب قانون بھی ہوتا ہے. جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا دین الملک، بادشاہ کا دین. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے یہ دنیا کس کا ملک ہے، کس کی ملک ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی پراپرٹی ہے، کون حکمران ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ مالک ہے. اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے قوانین کا،
جو دین اللہ نے بنایا ہے وہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی ہے سورۃ آل عمران آیت 85 میں 85 میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے اسلام کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ تو دین یعنی اسلام کے قوانین کے حساب سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں انسانوں کو دنیا میں، ان کا تو یہاں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وہ جو نعمتیں ہیں وہ دین ہیں، ایک طرح کا قرض ہیں۔ یہ آنکھیں قرض ہیں، کان قرض ہیں، دولت قرض ہے، ہر چیز قرضے پر ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں یہ قرض لوٹانا ہوگا، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیا کیا ہم نے ان چیزوں سے، کس میں استعمال کیا، سب کا حساب کتاب اس دن چکا دیا جائے گا۔ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ حبک حبیکہ کی جمع ہے، حبیکہ، اور سما سمون سے بنا ہے لفظ، سمون مطلب ہے بلندی، اور سما سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے اور بادل بھی۔ جہاں تک حبیکہ جس کی جمع حبک ہے، حبیکہ کا مطلب ہوتا ہے دھاریاں، لائنز۔ مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ لائنیں پڑتی ہیں، جیسے کہ زیبراز ہیں، ان کی جو لائنیں ہیں وہ بھی حبیکہ ہی کہلائیں گی، حبک کہلائیں گی۔ پھر بعض دفعہ ہوا چلنے سے ریت پر لائنیں پڑ جاتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، لہریں سی پڑ جاتی ہیں، وہ بھی حبک کہلاتی ہیں۔ پانی پر بھی ہوا چلنے سے لہریں بنتی ہیں، وہ بھی حبک ہیں۔ اسی طرح جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادلوں کی شیپ بدلتی چلی جاتی ہے، بادلوں کی شکل بدلتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے حبک۔ گھنگریالے بالوں کی لٹوں کو، کرلی ہیئر کو، ان کو بھی حبک کہا جاتا ہے، کرلی ہوتے ہیں نا اس وجہ سے۔ راستوں کو بھی حبک کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں عام طور پہ جو راستے، قدرتی راستے جو ہوتے ہیں، یہ بالکل سیدھے نہیں ہوتے، رائٹ اینگلز پہ نہیں ہوتے، بلکہ ایسے وائنڈنگ ہوتے ہیں نا، گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی حبک کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو مختلف مطلب ہیں اس لفظ کے۔ اب جدید دور میں جو جدید ذہن رکھنے والے علماء ہیں، انہوں نے اس آیت سے ایک اور مطلب لیا ہے جو کسی بھی طرح قرآن سے ٹکراتا نہیں، یعنی کہ لیا جا سکتا ہے وہ مطلب۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے بات کی کہ حبک کا مطلب راستے بھی ہوتا ہے، تو بعض جگہ آپ پڑھیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، بعض انگلش ٹرانسلیشنز میں وہ کہتے ہیں اینڈ دا اسکائی فل آف آربٹس، آسمان میں یہ راستے ہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آربٹس کا جال بچھا ہوا ہے۔ سورج اپنے مدار کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، زمین اپنے مدار کے گرد کاٹ رہی ہے، اسی طرح چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پھر کائنات بھی چکر لگا رہی ہے، اور مختلف میٹیورائٹس ہیں، مختلف پلانٹس ہیں، سب چکر کاٹ رہے ہیں۔ اور کیا یہ ہائیلی کمپیوٹرائز اللہ تعالیٰ نے ان کے آربٹس بنائے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، الگ الگ آربٹس ہیں اتنے سارے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک طرح کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، اینڈ دا اسکائی فل آف آربٹس۔ تو اس طرح پاتس کا اور مداروں کا ایک جال ہے جو کہ آسمان میں بچھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی جب آج انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنا دیا۔ 1400 سال پہلے لوگوں کو تو نہ پتہ تھا کہ ہر ستارہ سیارہ کس طرح ایک مدار پہ چکر کاٹتا ہے۔ تو آسمان دھاریوں والا کہہ لیں، یا وہ آسمان، قسم ہے آسمان کی جو دھاریوں والا ہے، یا قسم آسمان کی جو جالی والا ہے، لگتا ہے جالی جیسی بن گئی ہے، یا قسم متفرق شکلوں والے آسمان کی۔
الگ الگ شکلیں بنتی ہیں بادلوں کی. تو یہ قسم کھا کے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. فرمایا انکم لفی قول مختلف، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اب دیکھیے، جس طرح ہواؤں کے چلنے سے بادلوں کی شکلیں بدلتی ہیں، اسی طرح ہواؤں کے دوش پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ انسان کے تھاٹ پیٹرن پہ، سوچنے سمجھنے کے انداز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارا تھاٹ پیٹرن کس چیز سے بنتا ہے؟ ہمارا وے آف لائف کس چیز سے بنتا ہے؟ ہماری سوچ کس چیز سے بنتی ہے؟ کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ الفاظ سے. تو جس طرح بادلوں پر ہوا اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی سوچ پر لوگوں کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہواؤں کی لہروں کے ذریعے جو مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ان تک پہنچتی ہیں، وہ یا تو ذہن میں ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں، ان کی سوچ پر منفی اثر چھوڑتی ہیں، اور جب منفی اثر چھوڑتی ہیں باتیں تو لوگ دین اور شریعت کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اپنے راستے انہوں نے جدا جدا بنا لیے ہیں. تو بہت بہتر ہے کہ انسان اس طرح ہوا کے پیچھے نہ چلے. عربی میں تو ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں نا. جیسے ہوائیں شکلیں بناتی ہیں اور بگاڑتی ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اسی طرح اگر انسان خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے اور لوگوں کی ذہنیت سے، لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگے تو وہ کبھی صحیح عقیدے پر نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی کی پیروی کرے، ہوا کی نہیں. ہدن کی پیروی کرے، ہوا کی پیروی نہ کرے. لیکن جب لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز، ان کی فلسفیز، ان کے نظریات سے، تو اب الگ الگ باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے آخرت کے بارے میں، کوئی کچھ کہتا ہے آخرت کے بارے میں. تو یہ جو قول مختلف کی بات کی گئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو عربوں کے ہاں دو طرح کے اقوال تھے، اور دو طرح کے لوگوں کی طرف سے یہ اقوال آئے تھے. ایک تھے ان کے پرورٹڈ انٹلیکچوئلز. پرورٹڈ انٹلیکچوئل سمجھیں جدید دور کا جو مادہ پرست ذہن ہے، مٹیریلسٹک فلسفی، وہ زمانے میں بھی موجود تھی لیکن کم، بہت کم لوگ ایسے تھے اس زمانے میں. ان کا کہنا یہ تھا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اس کے آگے کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہا کرتے تھے. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم کو یہیں مرنا اور جینا ہے، ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ایک اور گروہ تھا عربوں کے اندر جو آخرت کو مانتا تھا لیکن شفاعت کے عقیدے پر اس کو پختہ یقین تھا. وہ کہتے تھے آخرت آئے گی لیکن آخرت کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں، اعمال کی اسٹرینتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شفاعت کے بلبوتے پر ہم بخشوائے جائیں گے. کس کا معبود کتنا طاقتور تھا، کس کے معبود کی اللہ کے ہاں کتنی اونچی سورس تھی، تو سورس کے بلبوتے پر ہم بخشوائے جائیں گے، سفارش ہماری ہوگی اور یہ دیوی دیوتا ہم کو بخشوا لیں گے، ان کے وسیلے سے ہم نجات پائیں گے. اسی لیے دنیا میں وہ ان پر نذرانے چڑھاتے تھے اور مختلف کام کیا کرتے تھے. یہ تو عربوں کے دو عقائد تھے، مختلف اقوال تھے. آج بھی ہم دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ عقیدہ آخرت کے بارے میں حق نہیں جانتے. کروڑ ہا کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ آخرت کس پیرامیٹر پر آئے گی، کیا معیار ہوگا آخرت کا. کتنے ہی لوگ ری انکارنیشن پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ تناسخ پایا جاتا ہے ان کے ہاں، یا ٹرانس مائگریشن آف سول، کہ جنم بدلتے چلے جائیں گے. کوئی کہتا ہے اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اس کو سولی چڑھوایا، اور اب جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے گا اس کی آخرت میں نجات ہوگی. تو یہ مختلف اقوال پہلے بھی پائے جاتے تھے، رب بھی پائے جاتے ہیں. تو اس عقیدہ آخرت کے بارے میں مختلف سکولز آف تھاٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سب اندازے ہیں، سب گیس ورک، علم کے بغیر لوگوں نے رائے قائم کی ہوئی ہے. یوفق عنہ من افق، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے. افق کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کو، کوئی بات جو دل سے گھڑ لی گئی ہو.
تو فرمائے یو فکو پھیر دیا جاتا ہے عنہ کس سے؟ اصل بات سے، صحیح بات سے، حقیقت سے، حق سے وہ پھیر دیا جاتا ہے جو کہ خود پھرنے والا ہوتا ہے، جو خود ہی حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے، جو خود نیکی کے بجائے گناہوں کو پسند کرے وہی صحیح باتیں چھوڑ کر غلط باتوں میں آ جاتا ہے لوگوں کی، ورنہ جو حق دیکھنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے اس کو حق کی تلاش میں پھرنا پڑے، حق ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی بہت ٹھوکریں اس کو کھانی پڑیں، لیکن بالآخر حق مل ضرور جائے گا اس کو۔ کیا وجہ ہے؟ حق اس کو کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ اندازے سے نہیں بلکہ باقاعدہ علم کی روشنی میں وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے۔ تو فرمایا قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ خراس مادہ خا را صاد ہے، مطلب ہوتا ہے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ کرنا، گیس کرنا کہ اس درخت کے اوپر کتنے من پھل لگا ہے۔ تو خراسون بہت زیادہ اندازے لگانے والے تو مارے گئے، بہت زیادہ گیس کرنے والے تو مارے گئے۔ اور گیس ورک کر بھی کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ کسی معمولی چیز کے لیے نہیں، آخرت جیسی کڑوی حقیقت اور سخت وقت کے بارے میں ایسا ان کا لاابالی رویہ ہے، ایسا کیئرلیس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اتنی اہم حقیقت کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں کہ اندازوں پر گزارا کر رہے ہیں اور یقینی علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، بالکل جیسے کوئی اپنی زندگی کا اہم ترین امتحان دے رہا ہو اور ایسے ہی اپنے اندازے سے کورس پڑھتا رہے، نہ پاس پیپرز دیکھے، نہ سلیبس دیکھے، نہ کورس کی کتاب کھولے، نہ استاد کی بات معلوم کرنے کی کوشش کرے، بس اندازے سے پڑھنا شروع کر دے، جو اچھا لگے وہ پڑھتا رہے اور سوچ لے کہ ہاں اسی میں سے میرا پرچہ آئے گا۔ ناولز پڑھ لے یا سوپ آپراز دیکھ کر سوچے اسی کا ایگزام ہوگا، تو قتل الخراسون، وہ تو مارے گئے ایسے اندازے لگانے والے، ان کے فیل ہونے میں کیا شک ہے؟ تو بالکل یہی رویہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں آئی تھنک یہ ہوگا، میرا نہیں خیال کہ اللہ یہ پوچھے گا، میرا خیال ہے یہ ہوگا۔ کتنا خطرناک رویہ ہے، کہتے ہیں میرا خیال ہے اللہ ان داڑھی والوں کو تو نہیں بخشے گا، میرا خیال اس پردے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا خیال ہے دین جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، آئی تھنک ریلیجن از اے پرسنل میٹر، اور میرا خیال ہے آئی تھنک یو جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، میرا خیال ہے اچھے انسان بنے رہو، یہ نمازیں پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا سروں پہ چادریں ڈال کے پھرتی ہو تم لوگ، اس سے کیا ہوگا، میرا نہیں خیال کچھ ہونے والا ہے۔ ان کے لیے ہے قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے۔ کس چیز کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں، ابدی زندگی کے بارے میں گیس کر رہے ہیں، تو کوئی شک ہی نہیں یہ تو ہلاک ہو گئے۔ ہم فی غمرۃ ساہون، جہالت میں غرق، غفلت میں مدہوش۔ واقعی غمرہ گہرے پانی کو کہتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے نشے میں، دنیا کا نشہ ان کے حواسوں پہ چھایا ہوا ہے، ڈوب گئے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کی چاہت ان کے دلوں میں بس گئی ہے بالکل۔ ساہون سین ہا واو مادہ ہے، غلطی، غفلت، اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، کوئی کسر اللہ نے نہیں چھوڑی، قدم قدم پر اللہ نے سائنز لگا دیے، لیکن یہ تو اس ڈرنکن ڈرائیور کی طرح ہے جسے کوئی سائن نظر نہیں آتا۔ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور نشے میں مست ہے تو اس کی ہلاکت میں تو تھوڑا ہی شک ہے، کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا ضرور شکار ہوگا، نشے میں دھت ڈرائیو کر رہا ہے اور اوپر سے ہیڈ لائٹ بھی نہیں کھولی اس نے، راستہ انتہائی خطرناک، انتہائی پرپیچ راستہ ہے، جگہ جگہ ہلاکت کے گڑھے ہیں، اور ایسے راستے پہ سفر کر رہا ہے نشے کی حالت میں اور اندھیرے میں۔ تو یہی مثال اس انسان کی جو زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اور دنیا کے نشے میں دھت ہے اور جہالت کے اندھیرے میں غرق، دین سے دور اور دنیا میں ڈوبا ہوا، سخت اندھیری سڑک پر بغیر ہیڈ لائٹ کے زندگی کی گاڑی دوڑائیں گے، ہلاکت کے سوا کیا انجام ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔
پیغمبر آتے ہیں، ان کا نشہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو روشنی دینے کی کوشش کرتے تھے، مانتے ہی نہیں، خفا۔ کیا کہتے تھے؟ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گا، کب آئے گا جزا سزا کا دن۔ اب یہ جو انداز ہے ان کا، اس کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری۔ یہ ماننے کے لیے، عمل کے لیے نہیں پوچھ رہے، اسکیپٹسزم کی بو آ رہی ہے اس میں سے، غیر یقینی کیفیت ہے، استہزاء کا، تمسخر کا انداز ہے۔ او ریئلی، آر یو سیریس؟ یہ انداز، یو سیریسلی تھنک قیامت آئے گی؟ اللہ ایک ایک چیز کا پوچھے گا ہم سے؟